دو ہفتے میں ایران پر مکمل فتح حاصل کر لیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ نے 14 روز کی ڈیڈ لائن دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دی گئی اس ڈیڈ لائن کے بعد پاسداران انقلاب نے بھی اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ کیا ہونے جا رہا ہے اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، ٹرمپ کہہ رہا ہے جناب 2 ہفتے ہیں، 2 ہفتے میں ایران پر مکمل فتح حاصل کر لیں گے، کیا کرنے جا رہا ہے ٹرمپ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے مکمل فتح کا لفظ استعمال کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ 2 ہفتے کے بعد ایک جنگ شروع کرنے لگا۔ یہ مذاکرات والی اگر بات ہوتی تو وہ کہتا مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ٹرمپ نے کیٹیگوریکلی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو اس نے ایک ویڈیو کے ذریعے کی ہے، ویڈیو لنک کے ذریعے، اس میں اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ ہم 2 ہفتے کے بعد ایران کو فتح کرنے جا رہے ہیں اور مکمل فتح کر لیں گے۔ یہ ٹرمپ نے پہلی مرتبہ نہیں کہا ہے۔ 26 فروری کو بھی بیان میں نے اس کو اٹھایا، وہ بھی دیکھا، وہ بھی یہی تھا کہ ہم ایران کو فتح کرنے جا رہے ہیں۔ 28 فروری کو بھی اس نے کہا کہ ہم ایران کو فتح کرنے جا رہے ہیں۔ جب علی خامنئی کو شہید کیا اس کے بعد اس نے کہا ایران کی فتح دور نہیں ہے۔ یہ آپ اس وقت سے لے کر آج کے دن 101 دن ہو گئے اس کو، 100 مرتبہ اس نے یہ گیدڑ بھبکی لگائی ہے کہ وہ ایران کو فتح کرنے جا رہا ہے اور وہ فتح کر لے گا۔ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ امریکہ کے اندر ہی ایک بہت بڑا پریشر گروپ جو ہے وہ کریٹ ہو گیا ہے اور اس کے اندر اسرائیل کی مخالفت کی جا رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اقدام کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اس میں ڈیموکریٹس، ریپبلکن سب شامل ہیں اور سارے لوگ مل کر جو اس پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ وہ اس جنگ سے باہر نکلے۔ اب اس نے 2 ہفتے کا ذکر کر دیا۔ پہلے اس نے کہا اسرائیل اور ایران آپس میں جنگ بند کریں، پھر اس نے کہا وہ ایٹمی جو مواد ہے، وہ جو یورینیم، زردہ یورینیم ہے، وہ حاصل کر لے گا۔ کوئی ایک کامیابی، آپ بھی میرے ساتھ ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم دونوں میڈیا دیکھتے رہتے ہیں، کوئی ایک کامیابی امریکہ ان 101 دنوں کی بتا دے کہ اس نے یہ کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ساری بحریہ ختم کر دی، دوبارہ حملہ ہو جاتا ہے اور ان کی بحریہ اسی طرح کام کر رہی ہے اور ان کی سپیڈ بوٹس اسی طرح کام کر رہی ہیں۔ ان کے میزائلز انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو تباہ کر دیا ہے، ان کی میزائل سٹیز آج بھی موجود ہیں، بالکل آج بھی موجود ہے، اور کل انہوں نے اپنے میزائلوں سے ہی اسرائیل پر حملہ کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کے ایٹمی جو ہے ریکٹرز اس کو تباہ کر دیا گیا ہے، وہ آج بھی موجود ہے، اور اس کے بعد ناکامی یہ کہی کہ ہمیں وہ اتنا گہرائی میں موجود ہے کہ ہم اس کو نکال نہیں سکتے ہیں اور جب تک ایران اس کی اجازت نہیں دے گا۔ پھر انہوں نے کہا رجیم چینج ہونے جا رہا۔ مجھے کوئی ایک ٹارگٹ جو ہے ان 101 دنوں میں ایک بھی پورا نہیں ہوا۔ اور ہوا کیا؟ آپ نے اور میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بات کی تھی کہ اسرائیل کا $100 ارب سے زیادہ ڈوب گیا، امریکہ کا $200 ارب سے زیادہ ڈوب گیا۔ ہوا کچھ نہیں، الٹا آپ نے ہرمز میں ایک ٹیکس لگ گیا، جو کمپنی وہاں سے جہاز گزارنا چاہتی ہے ایران کو پیسے دیتی ہے، اور سپر پاورز اپنے جہاز گزار رہی ہیں وہاں سے، پیسے دے کے ایون ان کے جو اتحادی ہیں امریکہ کے، مثلا لیٹ سے جنوبی کوریا اور جاپان نے اپنے جہاز گزارے ہیں وہاں سے، اور پاسداران انقلاب نے ان کو گزرنے کا راستہ دیا ہے ڈالرز لیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بری طرح سے ایک ناکامی ہے جس کو چھپانے کے لیے اب وہ 2 ہفتے کی بات کر رہا ہے۔ دیکھیں 2 ہفتوں میں کیا وہ کوئی ایٹمی حملہ کرنے جا رہا ہے؟ 2 ہفتوں میں کیا کوئی نیا بحری بیڑا جو ہے وہ آپ نے ہرمز میں جائے گا؟ 2 تو وہ تباہ کرا چکا، تیسرا موجود ہے وہاں پہ۔ تو 2 ہفتوں میں کیا ایران میں بڑی تبدیلی آنے والی ہے؟ کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ میں آپ کو بڑا سمپل سا بتاتا ہوں۔ ایران میں جو آپ یوں سمجھیں کہ جو سافٹ لوگ تھے، جو کہ سمجھے جاتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جنگ نہیں چاہتے ہیں، ان میں علی خامنئی نمبر 1 تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ علی لاریجانی تھے، جو یہ بات بڑا سافٹ چہرہ تھے، وہ چہرے ایک کے بعد ایک یہ خود ختم کرتے گئے، اور اب وہاں پہ باقر کالیباف ہے۔ باقر کالیباف پاسداران کا رہا ہے کسی زمانے میں حصہ، اور عباس اراغچی ہے، عباس اراغچی بھی پاسداران انقلاب میں رہا، بڑی بات ہے کہ مجتبیٰ خامنئی رہا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جنگ کی نظریے سے دیکھتے ہیں، جنگ کے نظریے کو سامنے رکھتے ہیں، اور یہ 2 ہفتے والی بات یہ صرف ایک اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ اصل میں شاید جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس میں ایران کی ٹیم نے 1 ہفتے کے بعد امریکہ میں کھیلنا ہے، شاید اس کی شکست کی بات کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، مجھے یہ لگتا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایران کے میزائلز کا جواب نہیں ہے، اب تک تو نہیں ہے۔ اس وقت تک جب ہم آپ بات کر رہے ہیں تو ان کا اپنا تھاڈ، پیٹریاٹ، ان کا ایرو، ان کے تمام دفاعی نظام سسٹمز جو ہیں ایران نے تباہ کر کے دکھا دیے۔
کون سا کونا اسرائیل کا یا یوں سمجھے کہ مڈل ایسٹ کا باقی رہ گیا ہے جو ڈرونز جہاں پہ نہ پہنچے ہوں یا وہاں پہ میزائل نہ پہنچے ہوں. اب بھی اسرائیل یہ تسلیم کر رہا ہے کہ اس نے بہت سارے میزائلز کو نکارہ بنایا ہے آسمان میں ہی، لیکن سارے نہیں. اور خود اس نے تصاویر جاری کی ہیں کہ مختلف جگہوں پر جو میزائلز کے ٹکڑے ہیں وہ پڑے ہیں یا میزائل گرا ہوا ہے، وہاں پہ تصویر لوگ بنا رہے ہیں. تو ایرانیوں نے ابھی تک کی مکمل تیاری کر رکھی ہے. باقر کالیبوف سمیت ابراہیم حیدری سمیت تمام لوگوں کے بیانات سامنے آ گئے ہیں کہ ہم نے جنگ کے لیے تیار ہیں. امریکہ جو چاہتا ہے مذاکرات چاہتا ہے مذاکرات کرے، جنگ چاہتا ہے جنگ کرے. بلکہ ایک بڑا خوبصورت بیان انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ ہم بیک وقت مذاکرات کی ٹیبل اور جنگ کا میدان بھی گرم رکھ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ ایک بڑی بات ہے. دیکھیں فرسٹریشن ان کی تیاری پوری ہے نا، وہ اپنی تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اگر کوئی میدان جنگ میں آنا چاہے وہ میدان جنگ میں بھی آ جائیں گے. ساتھ ٹیبل پر بھی ان کی تیاریاں چل رہی ہیں اور ان کے مذاکرات کے لیے معاملات سارے چل رہے ہیں آگے. دیکھیں ابھی تک تو امریکن میڈیا پرو امریکن بیانیے پر ہے. اس کے باوجود مائک اتار کر پھینک کر انٹرویو چھوڑ کر بھاگا ڈونلڈ ٹرمپ. اور اس کے باوجود کہ اس نے اس انٹرویو کے اندر CNN CNBC سمیت بہت سارے اداروں کے نام لے کر کہا کہ یہ میرے خلاف مہم چلا رہے ہیں. ابھی وہ میرا خیال ہے آدھا سچ بھی نہیں دکھاتے ہیں. وہ پورے کا پورا یا 70-98% جو ہے وہ جھوٹ چلا رہے ہوتے ہیں. ابھی اپاچی ہیلی کاپٹر والے معاملے کو ہی لے لیں، گرایا ایران نے ہے، چھپا رہے ہیں کیونکہ امریکہ اب چاہتا ہے کہ کسی طرح سے وہ اس جنگ سے دور رہے، انوالو نہ ہو. اب 2 ہفتے کی جو دھمکی ہے، آپ کو یاد ہوگا جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو مارچ 11 کو انہوں نے کہا تھا کہ ایران کی ثقافت کو ختم، ایران کی ثقافت ہی ختم کر دی جائے گی. اور اس رات مجھے یاد ہے وہ پیر اور منگل کی ایک ثقافت جو ہے نا ہم پوری تباہ و برباد کر دیں گے. پیر اور منگل کی درمیانی شب تھی اور میں یقیناً رات کو نہیں سویا تھا. مجھے یہ لگتا تھا کہ صبح کو شاید وہ تو اللہ پاک کی جانب سے کرشمہ ہوا کہ پاکستان اس کے اندر آ گیا اور وہ جنگ اس وقت ٹل گئی. لیکن امریکہ اس وقت بھی ویسا حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. ایرانی اس وقت بھی تیار تھے کہ وہ بڑے سے بڑا حملہ بھی جو ہے اس کو روکیں گے. اور انہوں نے جو مڈل ایسٹ کے اندر امریکن اڈے تھے ان کا نشانہ باندھ رکھا تھا جو آج بھی ہے. جیسے ہی یہ کوئی حرکت کریں گے وہ ان اڈوں کو اڑا دے گا. اس کے پاس نہ میزائلز کی کمی ہے، نہ ڈرونز کی کمی ہے، نہ جذبے کی کمی ہے، نہ فوج کی کمی ہے. وہاں کا ہر شخص جو ہے ایک فوجی ہے اور اس وقت وہ جذبہ شہادت سے. یہ 14 دن والی جو بات کی میں نے آپ سے صبح بھی بات کی تھی کہ محرم آ رہا ہے اور یہ محرم میں شرارت کر سکتا ہے. محرم میں شرارت کر سکتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ جب جذبہ حسینی زندہ ہو، شہادت جو ہے وہ زندگی کی علامت بن جائے تو پھر موت سے نہیں ڈرا جاتا، پھر موت کا سامنا کیا جاتا ہے. اور اس مرتبہ شاید امریکہ کو اور اسرائیل کو بہت بڑی پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑے. ایران بڑی بھرپور تیاری. بالکل، بہت شکریہ عامر بھائی. عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.